السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نحل ہے اور پارہ نمبر 14 ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 سے شروع کریں گے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ یعنی کہ وہ جو مسلمان ہے اور نیک کام بھی کرتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، اس کے لیے ہے کہ جب وہ یہاں جلانے کا مطلب ہے کہ دوبارہ زندگی دیں گے، یعنی کہ اس کو ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا، اور ضرور انہیں ان کا نیک اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں۔ اور تم جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس آیت کی ترجمہ تفسیر کے مطابق یہ ضرور شرط ہے، کیونکہ کفار کے اعمال بیکار ہیں۔ عمل صالحہ کے موجب ثواب ہونے کے لیے ایمان شرط رکھی گئی ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں رزق و حلال اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے لذت عبادت مراد ہے۔ حکمت مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کی عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے۔ اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص یعنی کہ لالچی ہوتا ہے، اور ہمیشہ رنج و تعب اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے، یعنی کہ مال حاصل کرنے کی فکر میں تگ و دو کرتا ہی رہتا ہے، سب کچھ دنیا اور آخرت کو بلا کر۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مستحب ہے۔ اعوذ اللہ کے مسائل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مذکور ہو چکے ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے، یعنی کہ اس کے پڑھنے سے آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیں۔ شان نزول مشرکین مکہ اپنی جہالت سے نسخ پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس کو مزاح بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے ہی روز اور دوسرا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے، یعنی کہ یہ انسان نہیں جانتے، اللہ رب الکریم ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کفار کی تجہیل فرمائی اور ارشاد کیا، اور نسخ اور تبدیل کی حکمتوں اور فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا قدرت بشرا سے باہر ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی خلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت جب قلوب کی تسخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوئی چلی جاتی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے افتراء اٹھانے شروع کیے۔ کبھی اس کو سحر بتایا، کبھی پہلو کے قصے اور کہانیوں کا، کبھی یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہیں مکاریوں میں سے ایک مکر بھی یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک اجمی غلام کی نسبت سے یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور اس کی رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، اور ایسا کلام بنانا اس کے لیے ناممکن ہے، تو تمہارے یعنی کہ بڑے بڑے عالم اور جو زبان پر یعنی کہ عربی زبان پر بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اہل عرب کو فخر ناز ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اور سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا انہیں محال ہے اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک اجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا فعل ہے۔ خدا کی شان، جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے، اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بگوش ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔